میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 5 ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ صبر کرتے، رک جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل آتے، الیہم ان کے پاس، لکانا خیرا لہم یہ ان کے لیے بہتر تھا، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں ہم نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے آپ کو آوازیں لگاتے تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، انتظار کرتے، ٹھہر جاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے لیے بہتر عمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرماتے، زیادہ تر اللہ کی عبادت اور لوگوں کی ملاقات میں شامل رہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس عمل پر جو ہے وہ معاف کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین جو ہے، یہ اصول ہے، اگر انسان مسلمان نہیں، اسلام قبول کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ جو ہے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ کی جب معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معافی اس وقت ممکن نہیں ہے جب آپ غلطی کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پھر اس غلطی کو دوبارہ سرزد کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اپنی غلطی کی معافی مانگو، اور معافی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے،
جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ. اگر گناہ کے بعد یہ شرمندہ نہیں ہوتا، گناہ پر اس کو ندامت نہیں آتی، گناہ کرنے کے بعد ویسے ہی پھرتا ہے جیسے گناہ سے پہلے پھرتا تھا، تو دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو مزید ایک کالا نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے. اگر وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کالا نقطہ دل سے صاف کر دیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر گناہ اتنے کر چکا ہے کہ سارے کا سارا دل کالا ہو چکا ہے، پھر بھی معافی ممکن ہے. معافی کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. ایک تو لا علمی میں انسان گناہ کر جائے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے فوراً معاف کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ انسان اگر جان بوجھ کر بھی کوئی غلطی کر جاتا ہے تو چند لمحات کے لیے فرشتے اس گناہ کو نہیں لکھتے کہ شاید یہ معافی مانگ لے. تو پہلی غلطی اللہ رب العالمین انسان کی ہمیشہ ہی معاف کر دیا کرتی ہے. یہاں پر بھی لوگوں کی پہلی غلطی کے لیے عام معافی کا اعلان ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ انتظار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف نکل آتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ نے ان لوگوں کو اس غلطی پر معاف کر دیا جو بدو، جو دیہاتی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں لگاتے. اقرا بن حابس کا واقعہ تھا. ان سب کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد کو اللہ نے خطا کار پیدا کیا ہے، لیکن بہترین خطا وہ ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے. معافی مانگنا بڑا عمل ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.